السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکل کر روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ ایک بابا نے زمین سے چھوٹی سی ٹہنی لی اور فرش پر رگڑ کر بولا، لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو۔ ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ۔ جسے خدا ڈھیل دے رہا ہو اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت پسند ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، وصول کرنے میں غم ہے۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے۔ چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے۔ اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشبو اڑ جائے گی۔ سادھوؤں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو جاگ جائے گا۔ تم جب عزیزوں، رشتہ داروں، اولاد اور دوستوں سے چڑھنے لگے تو جان لو اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم جب اپنے دل میں دشمنوں کے لیے رحم محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہو چکا ہے۔ ہجرت کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ بابے نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے میری چھتری کھولی، میرے سر پر رکھی اور پھر فرمانے لگے، جاؤ، تم پر رحمتوں کی یہ چھتری آخری سانس تک رہے گی۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہ چھوڑنا، دوسرے کو فیصلے کا موقع دینا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی دوسرے کو اتنی مہلت دینا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکے۔ یہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، مخلوق اللہ کو چھوڑ جاتی ہے۔ اور دھیان رکھنا، جو جا رہا ہو اسے جانے دینا، مگر جو واپس آ رہا ہو اس پر کبھی اپنا دروازہ بند نہ کرنا۔ یہ بھی اللہ کی عادت ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ ہی لگا رہے گا۔ میں واپس آ گیا اور مجھے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ مل گیا تھا۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے۔ دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے نیک لوگوں کی صحبتیں۔ اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ کو بندہ بننے کے اصول ملیں گے۔ دنیا جتنی بھی اکٹھی کر لیں اس میں سکون نہیں ہے۔ ہاں، اگر دنیا دوسروں پر خرچ کریں گے، دوسروں کو آسانیاں
مہیا کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو آپ کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن آپ اس کے حساب سے بچ جائیں گے، دوسرا یہ کہ یہ مال آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، آپ کو اس مال سے راحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔